بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر اسلام سے خطاب اور مشاورت۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ یہ سن کر مسلمانوں سے کہا، ہم خداوند تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ طاقت و قوت سے سب اسی بزرگ و برتر کے قبضہ میں ہے۔ پھر آپ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا، لوگوں میں اور آپ امری جہاد میں برابر ہے۔ خدا کے دشمنوں کے مقابلہ میں اللہ تبارک و تعالی سے استعانت چاہو اور اپنی شریعت اور دین کے واسطے دل کھول کر لڑو۔ جو شخص ہم میں سے قتل ہو گیا وہ شہید ہو گیا، اور جو باقی رہا وہ سعید ہو گیا۔ جو کچھ تمہاری رائے ہوں اس سے بھی مجھے اطلاع دو۔ یہ سن کر ہر شخص نے اپنی عقل کے موافق جو رائے صائب تھی بیان کی۔ بادی عرب کے ایک گروہ نے کہا، اے امیر، بہتر یہ ہے کہ آپ ہمیں ایک جنگل میں لے کر چلے اور وسط جنگل میں پڑاؤ کریں۔ ان لوگوں کو اس جگہ حملہ کرنے کی جرت نہیں ہو سکتی اور نہ اپنے قلعے اور گاؤں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اس وقت ان کو ہمارے متعلق یہ خبر پہنچے گی کہ ان کا پڑاؤ عینی جنگل کے بیچ میں ہے، تو ان کی جمعیت متفرق ہو جائے گی۔ اس وقت ہم ان پر غفلت کی حالت میں حملہ کر دیں گے اور اگر خدا نے چاہا تو کامیاب ہوگے۔ سہیل بن عامر نے کہا کہ یہ مشورہ تو بزدلوں کا ہے۔ مہاجرین و انصار میں سے بعض حضرات نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت تھوڑی جمعیت سے لڑے بڑے لشکروں کو ہزیمت دے دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے نصرت اور مدد کا وعدہ فرمایا اور صبر کا حکم دیا ہے، اور خداوند تعالیٰ کا صابرین کے ساتھ اچھا ہی وعدہ ہوتا ہے۔ خود قرآن شریف میں فرمایا ہے، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ۔ جو کفار تمہارے نزدیک ہو ان سے لڑو اور وہ تمہارے اندر شدت اور سختی پائے، اور یہ تم خود جانتے ہو کہ ہم دشمن کے پاس موجود ہیں اور دشمن ہمارے قتل کے درپے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، قسم خدا کی، میں ان کے مقابلہ اور کفار کے قتل سے کبھی باز نہیں آ سکتا، اور نہ میری تلوار میاں میں جا سکتی ہے۔ جس کا دل چاہے میدان جنگ میں ٹھہرے اور جس کا دل چاہے لوٹ جائے، مگر یاد رہے کہ جو شخص نیک کام سے بھاگے گا خداوند تعالیٰ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ مسلمانان مکہ معظمہ کا قول اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی تقریر سن کر نہایت خوش ہوئے اور فرمایا، اے ابن فاروق، جو میری خواہش تھی وہ تم نے پوری کر دی، اور جو میرے دل میں تھا وہ گویا تم نے اپنی زبان سے ادا کر دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری سرکردگی میں کچھ جوان دے کر بطور ہر اول کے اپنے لشکر سے آگے روانہ کر دوں، تاکہ تم حریب کے لشکر کی حرکت اور اس کے سکون کی اطلاع اور اس بات کی خبر دیتے رہو کہ ہم کس طرح اور کون سے طریقہ سے دشمن کے ساتھ لڑ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ کا جو ارادہ ہے آپ پورا کریں۔ میں اپنے نفس کے متعلق بخیل نہیں ہوں کہ اس کو خدا تعالیٰ کی راہ میں صرف نہ کر سکوں۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے ایک نشان بنا کر انہیں مرحمت فرمایا اور 1000 سوار بہادران قوم بنی کلاب، طائف اور ثقیف سے ان کی ماتحتی میں دے کر روانگی کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ باقی دن اور تمام رات چلتے رہے۔ صبح کے وقت اچانک آپ کو ایک غبار اڑتا ہوا دکھلائی دیا۔ آپ نے اپنے لشکر سے فرمایا کہ یہ غبار اور گرد لشکر جیسی معلوم ہوتی ہے، میرا گمان ہے کہ یہ رومیوں کا ہر اول ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے توقف کیا اور تمام لشکر کو اسی جگہ ٹھہرا دیا۔ بادی اعراب کی ایک قوم نے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم جا کر دیکھ آئے کہ گرد غبار کیسا ہے۔ آپ نے فرمایا، جب تک ہمیں پوری تحقیق نہ ہو جائے کہ کیا معاملہ ہے، اس وقت تک ایک کا دوسرے سے جدا ہونا مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ وہ غبار قریب پہنچ گیا اور اس کے پھٹنے پر معلوم ہوا کہ روبیس نے اپنے لشکر کے آگے 10,000 سوار
ہری اول کے طور پر ایک بطریق اپنے ہمراہی کے سرکردگی میں روانہ کیے ہیں تاکہ لشکری اسلام کی خبریں اس تک پہنچتی رہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھ کر اپنے لشکریوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم انہیں مہلت نہ دو بلکہ ان پر ٹوٹ پڑو، آخر تمہارے ہی مقابلے کے لیے تو آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر تمہاری امداد فرمائے گی، رکھو جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ یہ سنتے ہی بہادران اسلام نے اس زور سے تکبیر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھی کہ شجر و حجر اور چارپائیوں نے اس کا جواب دیا اور تکبیر کے بعد فوراً حملہ کر دیا۔ سب سے پہلے حملہ کرنے والے اکرمہ بن ابی جہل تھے اور اس کے بعد سہیل بن عمر، پھر ضحاک بن ابی سفیان نے حملہ کیا اور آپ نے للکار کر پکارا۔ ان کے بعد مہاجرین و انصار حملہ آور ہوئے اور آخر دونوں لشکر مل گئے۔ تلوار اور نیزوں نے اپنا کام کرنا شروع کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس نئے جنگ میں نے ایک رومی سوار کو جو بہت بڑے ڈیل ڈول کا تھا دیکھا کہ وہ لشکر کے یمین اور یسار میں گھوڑا دوڑائے پھرتا تھا۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ سپہ سالار افواج روم یہی شخص معلوم ہوتا ہے، حالانکہ لڑائی کی وجہ سے اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور بزدلی چھا رہی تھی اور وہ اپنے بھاری بھرکم جسم ہونے کی وجہ سے مست اور غضبناک اونٹ کی طرح پھر رہا تھا۔ میں نے اس پر حملہ کر دیا اور اپنے نیزے کو اس کی طرف بڑھایا۔ نیزے کی وجہ سے اس کا گھوڑا پیچھے ہٹا۔ میں نے فوراً نیزہ روک لیا۔ یہ دیکھ کر اس پر میرے متعلق یہ وہم سوار ہوا کہ یہ بھاگنا چاہتا ہے۔ یہ سوچ کر مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں نے نیزہ علیحدہ کر کے تلوار سون کر اس کے نیزے پر ماری، جس کی وجہ سے اس کے نیزے کا فل کٹ کر گر گیا اور اس کے ہاتھ میں محض ایک لاٹھی جیسی چیز رہ گئی۔ میں نے ایک دوسرا تلوار کا ہاتھ مارا۔ خدا کی قسم مجھے خیال پیدا ہوا کہ میں نے اپنی تلوار ایک پتھر پر مار دی ہے اور اس کے جھنکار کی آواز میرے کانوں میں پہنچی اور مجھے یہ ڈر ہوا کہ کی تلوار نہ ٹوٹ گئی ہو، مگر بدستور باقی تھی اور خدا کا دشمن شدتی ضرب سے مذبوح تھا۔ میں نے ایک اور ہاتھ مارا اور اس کے شانہ کی رگ کو کاٹ کر دو کر دیا۔ آخر حریف گر پڑا اور میں نے اس کی ذرہ اتار لی۔ مشرکین نے جس وقت اپنے سپہ سالار کو گرا اور مرا ہوا دیکھا گھبرا گئے اور مسلمان چستی اور چالاکی کے ساتھ ان کو قتل کرنے لگے۔ ضحاک بن ابو سفیان اور حارث بن ہشام کو شاباش ہے جو محض خوشنودی خدا کے لیے لڑ رہے تھے۔ اس نئے جنگ میں ایک سخت مصیبت میں گرفتار ہو گئے، مگر تھوڑی ہی دیر میں خدا تعالی نے مسلمانوں کو فتح دی۔ بہت سے مشرکین قتل ہوئے اور اکثر گرفتار کر لیے گئے۔ بہادران اسلام جمع ہوئے اور مال غنیمت اکٹھا کر کے آپس میں کہنے لگے کہ عبداللہ ابن عمر کا حال نہ معلوم ہوا کہ خدا تعالی نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، یعنی آیا زندہ ہے یا شہید کر دیے گئے۔ بعض نے کہا کہ قتل ہو گئے، ایک نے جواب دیا کہ نہیں بلکہ گرفتار ہو گئے۔ بعض نے کہا اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ بھی کیا ہوگا عبداللہ ابن عمر کے ساتھ ان کے زہد اور عبادت کی وجہ سے اچھا ہی کیا ہوگا۔ ایک نے کہا کہ اگر عبداللہ ابن عمر ہمارے ہاتھ سے جاتے رہیں تو یہ تمام فتح ان کے ایک بال کے برابر بھی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں ان کی سب گفتگو ایک ٹیلی کے پیچھے کڑا سن رہا تھا۔ جس وقت تمام گفتگو سن چکا تو میں نے زور سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور اپنے عالم کو ہلاتا ہوا ان کے سامنے آیا۔ جس وقت مسلمان نے میرا عالم ہلتے ہوئے دیکھا تو میری طرف متوجہ ہوئے اور دریافت کیا، اے امیر آپ کہاں تھے؟ میں نے جواب دیا کہ میں سپہ سالار کفار کے مقابلے میں مشغول تھا۔ تمام لوگوں نے مجھے دعائیں دی اور کہا کہ فتح اور نصرت تمام آپ کی برکت کا نتیجہ ہے اور خدا تعالی نے آپ کی بدولت یہ فتح عنایت کی ہے۔ میں نے جواب میں کہا کہ نہیں، بلکہ آپ حضرات کی ہی خوش قسمتی ہے۔ اس کے بعد مسلمان نے تمام مال غنیمت جس میں گھوڑے، اسلحہ اور مال تھا جمع کیا اور 600 قیدی گرفتار کیے گئے۔ مسلمانوں کی طرف سے کل حسب ذیل 7 آدمی شہید ہوئے۔ سراقہ بن عادی رضی اللہ عنہ، نوفل بن عامر رضی اللہ عنہ، سعید بن قیس رضی اللہ عنہ، سالم مولا عالم بن بدر اللوائی
عبداللہ بن خویلد المازنی، جابر بن راشد الحضرمی، اوس بن سلمۃ الحوازنی رضی اللہ عنہم، مسلمان نے ان کی نعشوں کو سپرد خاک کر دیا، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد کیا ہوا آگے درس میں ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔